اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے گھر میں وہ آئے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے زلیخا یہ بتاؤ کہ اب تمہاری کیا تمنا ہے اور تم کیا چاہتی ہو؟ زلیخا جواب میں کہتی ہیں کہ یوسف پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سی طاقت ایسی ہے جس نے تمہیں ایک پلک جھپکنے میں میری طرف اتنا جھکا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کے جواب میں زلیخا نے کہا کہ یوسف میری تمنا وہی ہے جو پہلے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیٹھ پھیر کر اپنے خدام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انہیں بڑی عزت کے ساتھ ہمارے محل سرائے میں پہنچاؤ۔ چنانچہ زلیخا اسی وقت محل سرائے سلطانی میں داخل ہوئیں اور پیچھے پیچھے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے مجبور کیے ہوئے زلیخا کو اپنے پاس بلایا۔ یہاں سے ہے یوسف علیہ السلام بھی کسی کے مجبور کیے ہوئے، یہاں پہ کسی کے مجبور کیے ہوئے لکھا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہی مجبور کیے ہوئے ہیں۔ زلیخا کو اپنے پاس بلایا اور حسب ذیل سوال و جواب شروع ہوئے جو عبرت سے خالی نہیں۔ پیارے سوال اور جواب یہاں لکھے ہوئے ہیں، پیارے سوال اور جواب۔ اے زلیخا مدعا کیا ہے تیرا بتا، پوچھتا ہوں تجھ سے میں ہر بہر خدا، یعنی کہ میں تیرا کیا مقصد ہے اور میں پوچھتا ہوں اللہ کی رضا میں تیرا مدعا۔ یوسفہ زلیخا کہتی ہیں یہاں پر، یوسفہ کب تک رہے گا یہ سوال، کیا نہیں تو جانتا ہے میرا حال؟ یوسف علیہ السلام ادھر بولتے ہیں، اے زلیخا کچھ تو یوسف کو بتا، آخرش کیا ہے وہ تیرا مدعا، یعنی کہ تیرا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ زلیخا بولتی ہیں، یوسفہ قربان تیری یوسفہ، پوچھے ہی جائے گا مجھ سے مدعا۔ اور پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام بولتے ہیں، اے زلیخا حسن تیرا کیا ہوا، یعنی کہ وہ تیرا حسن کیا ہوا، کیوں تیرا چہرہ ہے کم ہلایا ہوا، یعنی کہ مرجھایا ہوا۔ یہاں زلیخا بولتی ہیں، یوسفہ تیری جدائی کا قلق حسن کیسا، یوسفہ سینہ ہے شق، اے زلیخا وہ جوانی کیا ہوئی؟ یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں، اے زلیخا وہ جوانی کیا ہوئی دھومتی عالم میں تیرے حسن کی۔ یہاں زلیخا بولتی ہیں، یوسفہ حسن وہ جوانی سب میری تیرے صدقے خاک میں سب مل گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بولتے ہیں، اے زلیخا وہ قدر اینا تیرا سرو کوشر ماں رہا تھا کیا ہوا، سرو کوشر ماں رہا تھا کیا ہوا، یہ کچھ ایک الفاظ ہے۔ یوسفہ فرقت میں تیری جھک گیا، میرا قد ہی کیا میرا دم تک گیا۔ اچھا، وہ کمر جو ان کی مڑی ہوئی تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا قد ہی کیا تھا، میرا تو دم تک گیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں، اے زلیخا تیری آنکھیں کیا ہوئیں، حیف کب اور کیوں کر یہ جاتی رہیں؟ زلیخا بولتی ہیں، یوسفہ تجھ کو جو پھر دیکھا نہیں، روتے روتے بس میری آنکھیں گئی۔ القصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے زلیخا اپنی تمنا اور آرزو معمے میں نہیں بلکہ لفظوں میں بیان کرو کہ یہ کیا چاہتی ہو۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف تمنائیں تو میرے دل میں ہزارہا جوش مار رہی ہیں، لیکن اس وقت صرف 3 باتیں اور تمنائیں پیش کرتی ہوں۔ پہلی تمنا یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی جناب میں دعا کرو کہ وہ میری آنکھیں روشن فرمائے اور مجھے دوبارہ بینائی بخشے، جس سے میں تمہاری صورت کو دیکھ کر اپنے جلے ہوئے دل کو ٹھنڈا کروں اور اپنی بینائی کو وہ چہرہ دکھاؤں جس کے فراق میں وہ اندھی ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی جس سے زلیخا کی آنکھیں مسلسل تارے کے روشن ہو گئیں۔ آنکھیں کھلتے ہی زلیخا نے اپنے پہلے شکر الہی ادا کیا، پھر یوسف کے جمال کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دی۔
اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ اے یوسف، میری دوسری تمنا یہ ہے کہ تم حضور خداوندی میں دعا کرو کہ میرا حسن و جمال جیسا کہ پہلے تھا اس سے بھی زیادہ مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے دعا کی، چنانچہ وہ بھی قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی حسن و خوبصورتی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ 10 حصے زیادہ حسن و جمال عطا فرما دیا، جسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگاہ زلیخا کی طرف سے پھیر لی اور فرمایا کہ تیسری تمنا کیا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ تیسری تمنا یہ ہے کہ تم مجھے اپنے نکاح میں لاؤ تاکہ میں دونوں جہاں کی عزت حاصل کر لوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام دم بخود ہو گئے اور نہایت ہی متفکر ہو کر اپنا سر جھکا لیا اور چپ چاپ ہو بیٹھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا اور ادھر سدرۃ المنتہا سے جبرائیل امی موجود ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے کہ یوسف فکر نہ کر، وہ بلکہ ہماری بندی کی یہ تیسری تمنا بھی تم پوری کرو اور تمہیں دیکھو اور ہمیں دیکھو کہ ہم اپنی بندی کی کیسی کیسی تمنائیں اور آرزوئیں پوری کر رہے ہیں، کیا تم اس کی ایک تمنا بھی پوری نہ کرو گے؟ یہ ارشاد خداوندی حسن کر یوسف علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے، یعنی کہ روئے، اور حضور خداوندی میں عرض کیا، حضور میں اس کی تیسری تمنا پوری کرنے میں اس لیے متفکر ہوں کہ یہ چونکہ میری محسنہ ہے اور مخادمہ ہے اور اس نے مجھے پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں، اس لیے میں اس سے نکاح کرتے ہوئے شرماتا ہوں۔ حکم ہوا کہ اے یوسف، کیا زلیخا اب وہ زلیخا نہیں ہے بلکہ یہ جو کچھ اس سے اب ملا ہے وہ ہم نے اسے دیا ہے، یہ تمہارے لیے دیا ہے، پیش ہمارا حکم ہے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور اسی وقت نکاح ہو گیا۔ جب زلیخا کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی تو اب اس کا ادھر خیال جا لگا جو پیش پردہ اس کی ساری تمنائیں پوری کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی طرف اس کا خیال جا لگا۔ زلیخا کا دل خدا کی طرف گیا، یوسف کا دل زلیخا کی طرف گیا۔ دیکھو اللہ کی قدرت، کیا تو زلیخا ساری زندگی برباد ہو گئی، ساری دولت سب کچھ اپنا لٹا دیا ان کے اوپر۔ جب یوسف علیہ السلام انہیں نہیں ملے اور جب انہوں نے ایک دم اللہ سے مانگا کہ اے یوسف کے خدا، میں تجھی سے یوسف کو مانگتی ہوں، مجھے یوسف عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے پلک جھپکتے ہی ان کی دعا قبول کی اور فوراً ان کے دل میں ڈال دی کہ ایک حاجرہ بندی تمہیں یاد کرتی ہے اور جاؤ، اسی وقت اس نے ہم سے فریاد کی ہے۔ تو یہاں دیکھیے نا اللہ کی قدرت، جب ان پہ احسانات پر احسانات زلیخا پر ہوتے گئے تو زلیخا ان کا دل ایک دم ہٹتے اللہ کی طرف لگ گیا، کہنے لگی جس نے یوسف کو اتنا حسین اور جمیل بنایا ہے تو یوسف اور وہ مجھے کیا نہیں دے سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیے تو اللہ کی طرف ان کی لو لگ گئی، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے اتنی محبت ڈال دی کہ وہ زلیخا کے پیچھے اور زلیخا اللہ کے پیچھے۔ یہ دیکھو نا اللہ کی شان۔ میرے پاس بیٹھی زلیخا چاہتی ہیں کہ میں اپنی ساری مرادیں پوری کرنے والے کے سامنے جا نماز پڑھوں، یعنی کہ جب زلیخا کی تمنا بھی پوری ہو گئی تو اب اس کا ادھر خیال جا لگا جو پیش پردہ اس کی ساری تمنائیں پوری کر رہا ہے۔ زلیخا کا دل خدا کی طرف گیا، یوسف کا دل زلیخا کی طرف آیا۔ یا عشق مجازی سے ہوا عشق حقیقی، وہاں عشق حقیقی سے ہوا عشق مجازی۔ زلیخا اور خدا کا عشق۔ زلیخا کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اس پر آ گیا اور ایک دن میں ساری مرادیں پوری ہوتے دیکھ کر زلیخا کا دل خدا پر آ گیا۔ یوسف چاہتے ہیں کہ زلیخا میرے پاس بیٹھے اور زلیخا چاہتی ہیں کہ میں اپنی ساری مراد پوری کرنے والے کے سامنے نماز پڑھوں، بیٹھوں نہیں بلکہ ہر وقت اس کی
जनाब मैं सजदे ही करती रहूं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत हम तो समझ भी नहीं सकते। अल्लाह तेरी कहाँ तक शान, कहाँ तक कुदरत है कि किसी ने सही लिखा है कि अगर 7 समंदर भी मिलकर एक दवात बना दें और एक कलम, अल्लाह के नाम की एक कलम बनाकर और उससे अल्लाह की तारीफ़ अगर हम लिखें तो वो 7 समंदर की रोशनाई ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह की तारीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा के लिए एक महल सराय को निहायत दर्जा आरास्ता पेरास्ता किया। यहाँ देख रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने तख्ता पलट दिया कि कहाँ तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए ज़ुलेखा तैयार कर रही थी, महल को आरास्ता और पेरास्ता कर रही थी, और इधर जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत जगी तो अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके लिए आरास्ता और पेरास्ता किए जा रहे हैं महल को, जैसे कि कभी ज़ुलेखा ने उनके लिए महल सराय में आरास्ता की थी। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी महबूबा के इंतज़ार में वहाँ बैठे हैं। जब रात हुई तो ज़ुलेखा वहाँ लाई गई, जहाँ पहुँचकर ज़ुलेखा ने इस खुलूत खाने की किसी सजावट को निगाह भर कर भी नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। यानी कि जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा था, जैसे कि कभी यूसुफ़ ने ज़ुलेखा की शानशीनों को आँख उठाकर नहीं देखा था। गर्द के उस खुलूत खाने में पहुँचते ही ज़ुलेखा नमाज की नियत बांध कर खड़ी हो गईं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंतज़ार में बैठे हैं। ज़ुलेखा अपने हकीकी खुदावंद के जमाल व कमाल में महू और मुतफर्रिक मुस्तग़रिक हो रही हैं। सुबहान अल्लाह। आ गया दिल रब्बे यूसुफ़ पर वहाँ, बस गया दिल में मकीने लामका। रुक गया ये घर मुसव्वर आ गया, अब कहाँ तसव्वुरे यूसुफ़ का पता। ऐ ज़ुलेखा अब हुई कुछ चीज़ तू, अब मिली बस दो जहाँ की आरज़ू। ऐ नमाज़ी, ऐ नमाज़न सामने परवरदिगार, और पीछे है कि यूसुफ़ बेकरार। अब न हटो सामने वाले से तू, टूट जाएगी नमाज ए वज़ू बावज़ू। मुड़ के देखेगी तो पीछे पछताएगी, कुछ नहीं मेहराब में पाएगी तू। और आगे बढ़कर पल्ला थाम ले, हाथ आएगा ना ये मौका तुझे। जिसने यूसुफ़ को बनाया है यहीं, जिसने सबको कर दिया है यही। ये वही जिसने तुझे ज़िंदा किया, छोड़ यूँ उसको न तू ए जा बजा। ए बाहया, कैसा है यूसुफ़ और क्या हुस्न जमाल, मिल गया तुझको खुदाए दो जलाल। खुदा की प्यारी बंदी ज़ुलेखा खुदा के सामने सजदे में पड़ी हैं और यूसुफ़ उसके सामने बजालाते इंतज़ार खड़े हैं कि अब ये मुबारक खातून नमाज से फ़ारिग हो और कब राहत व आराम फरमाए। मगर यूसुफ़ को ये ख़बर नहीं कि प्यारी ज़ुलेखा को नमाज और सजदे में दारैन की राहत और यही आराम है। ना यूसुफ़ से गर्ज़, ना यूसुफ़ के खुलूत खाने से कुछ काम, और ना दुनिया की ज़ीनत से कोई दिलचस्पी है। अब तो धुन कुछ और ही दिल में लगी है, कैसे यूसुफ़ और क्या उनकी खुशी। आखिरकार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें वहाँ से उठाकर ख्वाब गाह में ले गए, जहाँ से ज़ुलेखा उल्टे पैर भागी, जिनके पीछे यूसुफ़ भी दौड़े। आगे ज़ुलेखा हैं और पीछे यूसुफ़ उनके पकड़ने के लिए चले आते हैं। आखिरकार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा का कुर्ता पकड़ लिया, फिर भी नहीं रुके यहाँ तक कि ज़ुलेखा का कुर्ता फट गया। यहाँ भी अल्लाह ने बदला ले लिया। अल्लाह ताला ने जैसे अपनी बंदी को वहाँ परेशानी में तड़पाया था जब तक वो बंदी अल्लाह से नहीं जुड़ी थी, अब यहाँ जो है उस बंदी ने अल्लाह को जो है अपने दिल में बसा लिया है, अल्लाह की मोहब्बत को। तो अब यहाँ अल्लाह ताला जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसी ही बेकरारी दे दी। हज़रात, ये वही जगह है जहाँ एक मर्तबा आगे यूसुफ़ और पीछे ज़ुलेखा भाग रही थी। ये वही जगह है जहाँ मजबूर होकर ज़ुलेखा ने यूसुफ़ का कुर्ता पकड़ा था और भागने में वो फट गया था। खुदा की कुदरत देखिए, आज वही ज़ुलेखा हैं
کے پیچھے یوسف بھاگ رہے ہیں اور زلیخا یوسف سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے زلیخا کا کرتا پھٹ گیا تو اسی وقت اور اسی خلوت خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نامودار ہو گئے اور فرمایا، یا یوسف قمیص بی قمیص، یعنی اے یوسف، لو یہ کرتے کا بدلہ ہو گیا، زلیخا نے تمہارا کرتا پھاڑا اور تم نے زلیخا کا کرتا پھاڑ دیا، لو اب برابر ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نہایت لجاجت سے کہا، اے زلیخا، وہ محبت کیا ہوئی؟ کیا میں وہ یوسف نہیں؟ کہہ تو صحیح۔ یوسفہ بے شک، یہاں زلیخا بول رہی ہیں، یوسفہ بے شک وہی یوسف ہے تو، مدتوں کی میں نے جس کی جستجو۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے، اے زلیخا کچھ تو پھر دل کی کہو، اس قدر کیوں مجھ سے تم بیزار ہو؟ زلیخا، یوسفہ کیا تجھ سے میں دل کی کہوں، آ گیا ہے دل میں ایک تجھ سے فزوں۔ یوسف علیہ السلام، اے العالمی، یہ کیا ہوا؟ قلب ماہیت یہ کیسا ہو گیا؟ رب العزت، یوسفہ کیا کی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یوسفہ، یہاں یہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یوسفہ کیا کی زلیخا نے خطا، اس کا دل تھا جس کو چاہا دے دیا، ہو گئی بندی ہماری، ہو گئی پیاری ہماری ہو گئی۔ مصر کا اب حال سنیے ناظرین، کس بلا کی خشک ہوتی ہے زمیں، قطع سالی اس قدر ہو گئی وہاں، ملک بھر میں ہو گئی فریاد و فغاں، آئے گی فاقوں کی نوبت اس قدر، چھائے گی لوگوں پہ ذلت اس قدر، سب کے سب بک جائیں گے یوسف کے ہاتھ، یہ دکھانی ہے خدا کو ایک بات۔ بے شک اللہ جب چاہے جس کو چاہے غنی کر دے اور جب چاہے جس کو چاہے غنی سے اس کو فقیر کر دے۔ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ نے یہ ساری دنیا، زمین، آسمان، ساری کائنات، پہاڑ، سمندر ہے نا، اور آسمان و زمین، ہر چیز اگر ہم سوچیں بیٹھیں اور مراقبہ کریں، مراقبے کا بھی بہت بڑا جو ہے اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی شان میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تیری شان، تو نے کیا کیا چیزیں بنائی، اور یہ سب کہانی ہے، جو کہانی بھی نہیں، ایک حقیقت واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا، کہ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دنیا کے نظام بنائے ہیں انسانوں کے لیے، خوش ہونے کے بھی اور دکھ ہونے کے بھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نظام بنائے ہیں، اور اس دنیا کے جو ہے سرکل کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کس کس طریقے سے امتحان لیے ہیں، کوئی نبی نے کون سا امتحان دیا اور کسی نبی نے کون سا امتحان دیا ہے، اور سب کی ایک ایک داستانیں ہیں سبھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے عبرت کے لیے یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں اور ہم تک پہنچائی گئی ہیں، اور ان سب کے جو واقعے ہیں تھوڑے تھوڑے جو ہیں، کچھ صحیفے اترے ہیں اور کچھ جو ہے توریت، زبور، انجیل کتابیں اتری ہیں، لیکن ان سب کو جو ہے رد و بدل کر دیا گیا۔ اس میں کے کچھ واقعے اور کچھ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری قرآن شریف میں رکھ دی۔ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف ایک طرف ہے، اور ہم کو دنیا اور آخرت کی اگر ہدایت ملنی ہے تو وہ ہمیں قرآن شریف سے ملے گی، جیسے کہ الف لام میم، یہ کتاب الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، بندوں کی، اور اس پر متقی لوگ ہی چلتے ہیں، متقی لوگ ہی پرہیز کرتے ہیں۔ تو بس ہم سب کو جو ہے قرآن کے طریقے سے چلنا چاہیے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدینوں کی بھی بخشش فرما، ہمارے پیاروں کی بخشش فرما،
ہمارے استادوں کی بخشش فرما، ہمارے دوستوں کی، کنبے والوں کی، قبیلوں کی بخشش فرما، اور اس کی فرما جس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور تمام امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما، اور بچا ہم کو اے ہمارے رب اپنی قضا کے سر سے، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور قیامت کے عذاب سے، اور اٹھا ہم کو متقیوں کے ساتھ اور ابرار کے ساتھ، اور اللہ تعالی ہماری ان تمام دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول مقبول فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔